نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ یاسین کی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم کیا کریں گے کہ دنیا میں ہم نے انسان کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے جو کہ جس کو ہم نے قوت گویائی عطا کی ہے، جس کو زبان کہا جاتا ہے، اور باقی جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو اللہ رب العزت نے خاموش کر دیا ہے۔ کوئی عضو بولنے والا نہیں ہے انسان کے اعضاء میں سے، لیکن تمام اعضاء میں صرف ایک عضو زبان ہے جو بولتی رہتی ہے، باقی تمام اعضاء خاموش رہتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، مہر لگا دیں گے ہم منہ پر، زبان پر۔ زبان جو بولنے والی تھی دنیا میں، اس کا بولنا ہم بند کر دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ انسان کے وہ اعضاء جو دنیا میں خاموش تھے، اس کے ہاتھ جو گناہ کرتے تھے لیکن خاموش ہوتے تھے، اس کے پاؤں جو گناہ کی طرف چلتے تھے لیکن خاموشی سے چلتے تھے، وہ انسان کے ہاتھ اور انسان کے پیر وہ کیا کریں گے؟ تُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ۔ انسان کے ہاتھ یہ بولنے لگ جائیں گے انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے، اور انسان کے پاؤں وہ گواہی دیں گے اس انسان کے خلاف جس نے اس کو گناہوں کی طرف وہ لے کر گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں تو ایک عضو کو صرف بولنے کی طاقت دی ہے، وہ زبان ہے۔ تمام اعضاء خاموشی سے ان تمام ہمارے اعمال کو، چاہے وہ اچھے اعمال ہے اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ ان تمام اعمال کو نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خدا نخواستہ اگر ہمارے برے اعمال ہے، گناہ ہے، تو یہ تمام اعضاء رپورٹر کی طور پر یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی یہ ہاتھ اور پیر یہ تو خاموش ہے، لیکن یہی ہاتھ اور پیر جو گناہ ہم کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے انہی ہاتھوں سے اور انہی پیروں سے ہمارے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت کے دن تکلمنا ایدیہم، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تشہد ارجلہم، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں گے۔ اس دن کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اپنے گواہوں کے سامنے جو گواہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ان گواہوں کے سامنے ہم نے کوئی ایسا غلط کام، جرم، گناہ نہیں کرنا ہے تاکہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف بولنا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے وہ دن قیامت کا رکھا ہے۔ اس دن تمام اعضاء انسان کے خلاف اگر گناہ گار ہوگا تو بول پڑیں گے، اگر نیکیاں کی ہوں گی تو یہی اعضاء انسان کی نیکیوں کی بھی گواہی دیں گے۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کس طرح یہ اعضاء بولیں گے، تو اس عالم نے جواب دیا اس شخص کو کہ دیکھو زبان جو بول رہی ہے یہ بھی تو ایک عضو ہے، جس طرح ایک ہاتھ ایک عضو ہے، لیکن ہاتھ نہیں بول رہا، زبان ایک عضو ہے، زبان بول رہی ہے۔ تو زبان کیسے بول رہی ہے؟ زبان کی تو اپنی کوئی زبان نہیں ہے، ایک دیکھا جائے تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی کی طاقت رکھ دی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ہاتھوں میں اور پیروں میں قوت گویائی، بولنے کی طاقت رکھ دیں گے، اور انسان کی حمایت میں یا انسان کے خلاف یہ اعضاء پھر گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔